بھائیوں، میرے نبی پاک علیہ السلام کو جلال نہیں آتا تھا، حضور غصہ نہیں فرماتے تھے، کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ کوئی کس قدر زیادہ بھی تکلیف دیتا، رستے میں کانٹے بچھاتا تو حضور مسکرا کے گزر جاتے۔ کوئی شخص میرے نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برساتا تو حضور دعا دیتے۔ لیکن اگر کوئی شریعت کی حد توڑتا، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جس خاوند کی بیوی بن سور کے بازار جائے وہ دیوس ہے، بن سور کے بے پردہ خوشبو لگا کے بازار جائے وہ دیوس ہے۔ حضور وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بے غیرت ہے۔ کتنے سخت لفظ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں حکم دیتا ہوں اگر اسے بے غیرت کہو گے تو کوئی حرج نہیں، وہ دیوس ہے۔ اگلے لفظ سنیں حدیث پاک کے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اس پر راضی بھی ہے، اگر وہ اس پر ایک تو جا رہی ہے اور اگر وہ راضی ہے تو دیوس ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہ جتنے قدم چلے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تیار کرائے گی، اس لیے کہ اس کا خامد راضی ہے کہ تو بن سور اور بے پردہ ہو اور جہاں مرضی جا، جہاں سے مرضی آ۔ فرمایا وہ اگر اس بات پہ راضی بھی ہے تو وہ دیوس بھی ہے اور اپنے لیے جہنم میں گھر بھی بنا رہا ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی پہ ناراض ہی نہیں ہو رہا۔ جوتے نہیں پالش کیے تو جھگڑا ہو گیا، روٹی نہیں پکی شام کو تو لڑائی ہو گئی، اگر اس نے اماں کے لیے کپڑے تیار نہیں کیے تو چھٹی کر دی، کہا تجھے رکھنا ہی نہیں، اگر تجھے ایز پورا نہیں لائی تو تیرے لیے طلاق ہے۔ اور وہ بن سور کے میک اپ کر کے گھوم رہی ہے، سرے عام جا رہی ہے، خود چھوڑ آیا مہندی والے دن اس کو اس کی سہیلی کی شادی میں، اور ولیمے سے اگلے دن مکلاوے سے لوٹ کر کے لینے آیا تو کہتا ہے میں جدید تہذیب کا دل دادا ہوں، مجھے تو اعتبار ہی بڑا ہے، مجھے تو بڑا اعتبار ہے، بیٹی پہ بڑا اعتبار ہے، اس پہ۔ اللہ کے رسول کو بھی بڑا اعتبار تھا، لیکن نبی پاک نے کبھی کسی جگہ بھیجا نہیں، صحابہ کو بھی بڑا اعتبار تھا، ان سے زیادہ پاکیزہ بیٹیاں۔ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، مجھے بیوی پہ اعتبار ہے۔ کیا مطلب ہے اعتبار کا؟ سب سے زیادہ اگر اعتبار ہے تو اللہ کے رسول کو اپنے غلاموں پہ اعتبار ہے۔ تو جب نبی پاک نے تجھے حفاظت کا حکم دیا تو اعتبار کا کیا مطلب ہوا؟ کیا معنی ہوا یہ لفظ بولنے کا کہ مجھے یقین ہے، مجھے خیال ہے؟ سمجھے اور غور کریں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا۔ کن کن باتوں پہ آج کچھ باتیں کرنی ہیں جن باتوں سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک تو کافر مشرک کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفصیل عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہیں، حضور کے غلام ہیں، پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے۔ مشکاہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ کون؟ ہماری طرح کے ان پڑھ بندے نہیں جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں، جس چوک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے، کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہے، ان کو کیا خبر ہوئی، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے، مجھ سے سنو، سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں، شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے۔ مولوی بیچارے کو کیا پتا، وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے میں، اس کو کیا خبر؟ اپنی مرضی کا مسئلہ، اپنی مرضی کا فتویٰ۔ اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے، رائے دینے آتے ہیں۔ 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے، کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں، وہ والی بات نہ بیان کیا کریں۔ میرے بھائی سنیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب آئے، حضور نے سن لیا اور میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے، جلال نبی کریم کے چہرے پر۔ حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں؟ بول پڑے بریلی کے امام، کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تقدیر پہ بحث کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی، فرمایا خبردار کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی، جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ کس نے تمہیں اجازت دی؟ جلال فرما۔ ہر آدمی بات کر رہا ہے، ہر آدمی بحث کر رہا ہے، ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے۔ جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے، مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں۔ ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ جب تو ٹی وی پہ گیا تھا، اینکر پرسن بنا تھا، تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی، پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے وہ تو نے جمع کرائی تھی، تو دین پہ بحث کر لا، ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا، تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟
کوئی بات سنا، تو کس کا شاگرد ہے، کوئی اپنی سند ثابت کر، ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے گی؟ حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، جلال فرمایا، جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، بانج علموں جو کرے فقیری، او کافر مرے دیوانہ ہو۔